آج ہم پروویران ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کا جو جنیرک نیم ہے اس کا نام ہے میسٹیرولون، اور یہ 25 ملی گرام میں اویلیبل ہوتی ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک پروویران میسٹیرولون 25 ملی گرام۔ سب سے پہلے اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں جناب۔ یہ اینڈروجن ڈیفیشنسی، اینڈروجن جو ہے نا ایک میل سیکس ہارمون ہے، اگر آپ کو اس کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے تب جو ہے نا آپ میں بہت سی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان علامات کے علاج کے لیے ہم پروویران ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ علامات یا وہ بیماریاں کون سی ہیں جناب۔ آپ میں جو ہے اگر آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، اگر آپ میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے عمر کے حساب سے، جیسے ہی آپ جو ہے نا 40 سال سے اوپر پہنچتے ہیں یا پھر آپ 60 سال سے اوپر پہنچتے ہیں تو آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، آپ میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں مردانہ طاقت کی کمی ہے، مردانہ ٹائمنگ کی کمی ہے، آپ میں جو انفرٹیلٹی ہے، مطلب آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے، ان سب کے علاج کے لیے ہم پروویران ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ میں جو ہے نا شہوت کی کمی ہے، مطلب آپ کا دل نہیں کرتا سیکس کرنے کا، سیکس کی خواہش آپ کی ختم ہو گئی ہے، تو اس کے علاج کے لیے ہم پروویران ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ آپ نہیں کر پاتے، فوکس آپ کا کسی ایک چیز پر نہیں رہتا، آپ کو جو ہے نا نیند نہیں آتی، ڈسٹرب رہتی ہے آپ کی نیند، حالانکہ آپ صحت مند ہیں، آپ کی نیند پھر بھی ڈسٹرب رہتی ہے، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اس کے علاوہ آپ ڈپریسو موڈ میں رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں ہر وقت، تو اس سب کے علاج کے لیے ہم پروویران ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جو سپرم ہے اس میں فرکٹوز کی کمی ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی ہم پروویران ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے فوائد ہو گئے۔ پروویران ٹیبلٹ ہم کس مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ سب سے جو اہم اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سپرم کی تعداد کو بڑھانا، اس کی کوالٹی کو، اس کی کوانٹٹی کو، اور فرکٹوز کی کنسنٹریشن کو زیادہ کرنا سپرم میں۔ یہ اس کا جو مین کام یہی ہے پروویران ٹیبلٹ کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو پروسٹیٹ کا کینسر ہے، پروسٹیٹ گلینڈ کا جن کو کینسر ہے، وہ لوگ اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن کو جگر کا ٹیومر پہلے تھا یا اب ہے، وہ لوگ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن کو ہائپر سینسٹیوٹی ہے پروویران سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ لوگ بھی اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈوز کتنی ہوگی، آخر دن میں ہم کتنی مقدار میں اور کتنی دفعہ پروویران ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جناب اگر آپ انفرٹیلٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مطلب مردانہ بانجھ پن کے لیے اگر آپ پروویران ٹیبلٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ دن میں جو ہے نا 3 مرتبہ 1 سے 2 ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ دن میں 3 مرتبہ 1 سے 2 ٹیبلٹ آپ استعمال کر سکتی ہیں، اور آپ نے بلا ناغہ 90 دن اس کو استعمال کرنا ہے۔ ریگولرلی اس کو 90 دن استعمال کریں، کیونکہ سپرم کا جو پروسیس ہے وہ 90 دن میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایک سپرم کی پروڈکشن کا سپرم جو میچور ہوتا ہے وہ اس کو 90 دن لگ جاتے ہیں میچور ہوتے ہوتے، تو آپ نے اس کو بلا ناغہ 90 دن استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا ٹیسٹ وغیرہ کرانے، اگر پھر امپرومنٹ نہیں ہوتی آپ نے ایک پھر دوسرا سائیکل سٹارٹ کرنا ہے، یعنی کہ دوسرے 90 دن بھی آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ پروویران ٹیبلٹ ایک نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، دن میں 1 ٹیبلٹ، 1 سے 2 ٹیبلٹ دن میں 3 مرتبہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 90 دن آپ نے بلا ناغہ جاری رکھنا، کیونکہ سپرم جو ہے نا، ایک سپرم کی بات کریں تو وہ ایک 90 دن میں کمپلیٹ ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے اس کی پروڈکشن۔ تو آپ نے اگر اس کے بعد ٹیسٹ کرانا ہے، پہلے نہیں کرانا، 90 دن کے بعد آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کی جو ہے نا کوانٹٹی نہیں بڑھی سپرم کی،
تو ایک اور سائیکل آپ نے 90 دن کا کمپلیٹ کرنا ہے. پھر امید ہے کہ آپ کی جو سپرم پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اور فرکٹوز کی کنسنٹریشن اگر اس میں کم ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی سپرم میں، جس سے آپ بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک اسپیشل وارننگ ہے کہ اگر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں، پروویران ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کو بار بار اریکشن ہوتی ہے، مطلب آپ کو عضو خاص جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے اچانک ہی اور بار بار، تب آپ نے جو ہے نا یہ اس کی ڈوز کم کر دینی ہے. اس کی ڈوز آپ نے کم کر دینی ہے. اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے نا یہ ٹریٹمنٹ اس کو بند کر دینا ہے آپ نے، اسی وقت اس کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ بار بار اریکشن سے آپ کے عضو جو تناسل ہے، عضو خاص ہے، اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ اسپیشل وارننگ ہے. اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ میں بار بار اریکشن ہو رہی ہے خود بخود ہی، تب آپ نے ڈوز اس کی سب سے پہلے کم کرنی ہے. اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب آپ نے اس پورے پروسیس کو ڈسکنٹینیو کر دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے. امید ہے آپ کو پروویران جو ٹیبلٹ ہے اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اسے جو ہے نا باڈی بلڈر حضرات پروویران استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں باڈی بلڈر حضرات کے لیے یہ خطرناک ہے اگر کسی نے ان کو پروویران ٹیبلٹ پہ لگا دیا ہے کہ یہ استعمال کریں، آپ کی باڈی مسلز آپ کی جلدی بلڈ ہوں گے. جناب اس سے آپ کو جو ہے نا پروسٹیٹ گلینڈ آپ کو بڑھ سکتا ہے، آپ کو پروسٹیٹ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. اور خطرناک جو اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے، ہیمریج ہو سکتی ہے. انٹرا ایبڈومنل ہیمریج آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ پروویران ٹیبلٹ باڈی بلڈنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو آپ نے خیال کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہ اسٹیرائڈ ہے. اس کو آپ نے ایسے فضول استعمال نہیں کرنا، صرف پرسکرپشن پہ، ڈاکٹر کے نسخے پہ ہی استعمال کرنا ہے آپ نے. امید ہے آپ کو پروویران ٹیبلٹ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس مقاصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے جو ہے نا ڈوز کتنی ہوگی، اور جناب اس کی وارننگز ہم نے دیکھی ہیں، اور کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا، تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، ان کو پتہ چل سکے کہ اگر وہ پروویران ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور اگر وہ اپنے مردانہ بانجھ پن کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے کتنے دن اس کو بلا ناغہ انہوں نے نہیں کرنا. شکریہ.